بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی ایجوکیٹرز آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز بچوں، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ سبق کے دوران جو ضروری چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہیں: اسلامیات کی کاپی، نیلا مارکر، نیلا پین، پیمانہ، پینسل، ربڑ، ہائی لائٹر۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے اور ذخیرہ الفاظ کاپی پر لکھیں گے۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کو پڑھ کر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کار جان سکیں گے اور آخرت پر ایمان پختہ ہو سکے گا۔ نماز جنازہ کا طریقہ: نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سب لوگ امام کے پیچھے قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی تمام لوگ امام کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت: نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعائے مغفرت میں، بلکہ غم زدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ یعنی نماز جنازہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والا مسلمان میت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے گھر والوں کے غم میں برابر کا شریک بھی ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ باہمی غم گساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دل جوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، مشکل وقت میں ان کی دل جوئی کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے یا محلے داروں میں سے کوئی شخص دکھی ہو تو ہم اس کے دکھ میں شریک ہوں، اس کے درد کو بانٹیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے۔ یعنی نماز جنازہ سے مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے یعنی نماز جنازہ سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے مسلمانوں کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کاپی پر کام کریں گے۔ اسلامیات کی کاپی کا فہرست والا صفحہ کھولیں۔ فہرست میں سبق نماز جنازہ اور اس کی اہمیت لکھیں اور اس کے بعد ذخیرہ الفاظ لکھیں۔ کاپی پر دن، تاریخ اور آج کا کام لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عنوان لکھیں
نماز جنازہ اور اس کی اہمیت اور اس کے بعد ذخیرہ الفاظ لکھیں۔ پختہ ایمان، اس کا مطلب ہے مضبوط ایمان۔ وارثوں، رشتہ دار، غم زدہ، غم کا مارا انسان، اتحاد، اتفاق یا ملاپ، باہمی غم گساری، باہمی ہمدردی۔ آج کا کام، سبق نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کریں اور ذخیرہ الفاظ کاپی پر لکھیں۔ عزیز بچوں، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کے مختصر سوالات حل کریں گے۔ آج کی اچھی بات، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور نماز پڑھنے میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔